بیٹھ جائیں گے. کل فاروق حیدر صاحب آئیں گے, راجہ نثار صاحب آئیں گے, شاہد ارکان عباسی صاحب آئیں گے. الحمدللہ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہے, ہم نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اور آج بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں. میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ پورا حلقہ یہ بات کرے گا کہ شاداب سکندر اور اس کی ٹیم الیکشن جیتنے کے لیے جا رہی ہے. میڈیا کی توسط سے دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں 5 سال میں ایک کوئی احتجاج مجھے دکھا دیں جس میں راجہ نثار احمد خان صاحب شریک ہوئے ہوں اور کشمیر کی بات کی ہو. آج 5 سال کے بعد آپ کو کشمیر کیوں یاد آ گیا؟ آج بات کر رہے ہیں برادری کی بیس پہ سیاست کر رہے ہیں. 85 سے لے کر یہ سیاست کرتے رہے اس برادری کے نام پہ. آج آتے ہیں 5 سال کے بعد برادری کا نام لیتے ہیں, پھر لوگوں کو مجبور کرتے ہیں برادری کے نام پہ. راجہ صاحب اب یہ آپ کا نعرہ نہیں چلے گا. دینے سے پہلے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کھڑے ہو کر اپنے محبوب قائد کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, راجہ شاداب قدم برو, راجہ شاداب قدم برو, راجہ شاداب قدم برو. ویلکم 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 ویلکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صدر تقریب ہمارے بزرگ راجہ اعظم خان صاحب اسٹیج پر بیٹھے, میرے قائدین, میرے بزرگ چیئرمین راجہ محمود خان صاحب, راجہ فریاد صاحب, راجہ ظفر صاحب, راجہ اکرم صاحب, راجہ حالق صاحب اور دیگر جن کے نام راجہ ریاض صاحب, حوالدار بشیر صاحب اور پنڈال میں موجود میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, آپ کو میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے ہمارے میزبان راجہ حالق صاحب, راجہ سہیل صاحب, جنہوں نے یہ پنڈال سجایا. اور یہ میں یقین جانے, میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی میٹنگ ہے, لیکن آپ نے یہ ایک جلسہ بنا دیا. میں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں آج ہمارے قافلے میں شامل ہونے والے شیخ برادران, ہمارے قافلے میں شامل ہونے والے گجر برادران, ہمارے قافلے میں شامل ہونے والے راجپوت برادران. ان کو میں اپنی طرف سے, اپنی ٹیم کی طرف سے موسٹ ویلکم کہتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے حقوق کا تحفظ, آپ کی عزت کا تحفظ آج سے ہماری ذمہ داری ہے. اگر کوئی آنکھ آپ کی طرف اٹھے گی تو وہ آپ کی طرف اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ ہمارا ہاتھ اس آنکھ کی طرف ہوگا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میں کوئی تلخ بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں جو حقائق پہ بات ہوتی ہے ہمیشہ وہ کرتا ہوں. ہم نے جب سیاست کا آغاز کیا, جب سیاست میں آنے کا اعلان کیا, تب ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئی حلقے میں. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بیٹھ جائیں گے, یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. جیسے آج یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ یہ سوئے رہیں گے. میرے بھائیوں, ہم 85 سے لے کے 85 سے لے کے 2021 تک سوئے رہے ہیں, لیکن الحمدللہ آج ہم جاگ چکے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم جاگے ہیں, کل پورا حلقہ جاگے گا اور اب ہم کسی کو سونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, ہمیں کہا گیا کہ یہ الیکشن نہیں لڑیں گے. انشاءاللہ الحمدللہ وہ آج تاثر ختم ہو گیا. پھر حلقے میں یہ بات چلی کہ یہ بیٹھ جائیں گے. کل فاروق حیدر صاحب آئیں گے, راجہ نثار صاحب آئیں گے, شاہد ارکان عباسی صاحب آئیں گے. الحمدللہ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہے, ہم نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اور آج بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ الیکشن لڑیں گے. کوئی بھی آ جائے, مریم نواز صاحبہ بھی آ جائیں, ان کے والد صاحب بھی آ جائیں, انشاءاللہ الیکشن سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں. تو اس کے بعد یہ افواہ چلائی گئی حلقے میں کہ ان کے پاس تو 1500 ووٹ ہیں, 2000 ووٹ ہیں. الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے, میرے یہاں پہ سینئرز موجود ہیں, چیئرمین محمود صاحب, راجہ فریاد صاحب,
इनकी मदद से आज हमें ये कंसीडर करने पे मजबूर हो गए, हल्के में ये बात कहने पे मजबूर हो गए कि ये शादाब सिकंदर और इनकी टीम तीसरे नंबर पे मौजूद है। और आज इस स्टेज की वसातत से मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं, इंशाअल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरा हल्का ये बात करेगा कि शादाब सिकंदर और उसकी टीम इलेक्शन जीतने के लिए जा रही है। हमने हमेशा इज्जत की बात की, हमने हमेशा तफज की बात की। मैं स्टेज से किसी के बारे में बात करने का कायल नहीं हूं। मैंने हमेशा इस स्टेज से बात की कि राजा निसार साहब हमारे मोहतरम हैं, काबिल एहतराम हैं। राजा याद साहब मेरे भाइयों की तरह हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। लेकिन कल मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुनी और मुझे दिली दुख हुआ उनकी बातों पे। उनने कल जो बातें की मुझे समझ नहीं आई कि उनने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों। 5 साल के बाद उनने 3 पॉइंट्स पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहला पॉइंट उनका था कि कश्मीर, दूसरा पॉइंट उनका था बरादरी, तीसरा पॉइंट उनका था जमात। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग मुस्लिम लीग नून के मौजूद हैं। मैं आपसे पूछता हूँ और हल्के में जितने लोग मुझे मीडिया की तवज्जो से देख रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, 5 साल में एक कोई एहतजाज मुझे दिखा दें जिसमें राजा निसार अहमद खान साहब शरीक हुए हों और कश्मीर की बात की हो। आज 5 साल के बाद आपको कश्मीर क्यों याद आ गया? दूसरी बात उन्होंने की कि बरादरी की बात की। उन्होंने कहा कि मैं इनके घर गया था, इनको मैंने समझाया कि अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप जमात और बरादरी दोनों से फारिग हो जाएंगे और आप कसूरवार होंगे कि राजपूत बरादरी का उम्मीदवार नून लीग का है, वो इलेक्शन हारेगा तो ये जुम्मा आपके ऊपर आएगा। यहाँ पे मेरी बरादरी के बड़े सीधा सीधा लोग मौजूद हैं, मेरे सीनियर्स मौजूद हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, आप मुझे बता दें 85 से लेकर आज तक बरादरी को दिया क्या इन्हें? ये बरादरी की आज बात कर रहे हैं, बरादरी की बेस पे सियासत कर रहे हैं। 85 से लेकर ये सियासत करते रहे इस बरादरी के नाम पे। आज जाते हैं 5 साल के बाद बरादरी का नाम लेते हैं, फिर लोगों को मजबूर करते हैं बरादरी के नाम पे। राजा साहब अब ये आपका नारा नहीं चलेगा, ये आपकी बात आप कोई नहीं खरीदने वाला। ये मंजन जो आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम ये मंजन बेचने नहीं देंगे। ये आप हमारे बुजुर्ग भी ये बात समझ गए और हमारे नौजवान भी ये बात समझ गए। आप कोशिश कर लें, जितना मंजन बेच सकते हैं बेच लें, इंशाल्लाह कोई खरीदार आपको नहीं मिलेगा। इस बरादरी ने आपको बहुत इज्जत दी, 85 से लेकर एकतरफा मुतफिका तौर पे आपको अपना उम्मीदवार बनाए रखा। आपने बरादरी को रिटर्न में क्या दिया? मुझे मालूम है मेरे भाई है राजा अकील अहमद खान साहब, वो किस तरह के डीए के चेयरमैन लगे। आप मुझे बताएं, आपने 5 सालों में और कितनी नौकरियां बरादरी को दी? मैं बरादरीज़म का कायल नहीं हूँ। जैसे मेरे अंकल बात कर रहे थे, हमने पहले दिन ये नारा लगाया था कि हमने बरादरी की बेस पे सियासत नहीं करनी, हमने बराबरी की बेस पे सियासत करनी है। आज तुम्हारे काफिले में जो शेख बरादरान शामिल हुए, जो गुजर कबीले से लोग शामिल हुए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बरादरी का हिस्सा है। आज से हमारी बरादरी में हर वो शख्स शामिल है जो हमारे काफिले का हिस्सा है। इंशाल्लाह उनको भी वही इज्जत, वही मकाम मिलेगा जो हमारी बरादरी राजपूत कबीले का जो मकाम मिलेगा। लेकिन अब लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। तीसरी बात उन्होंने की कि ये जमात से फारिग हो गए। मैं पूछता हूं, जमात है कहां? यहाँ पे ज्यादा जमाती लोग बैठे हैं, राजा महमूद साहब बैठे हैं, जिन्हें जमात बनाने में ये कलीदी किरदार है इनका। इनके हाथ की बनी हुई ये जमात है। कोई मुझे एक बंदा यहाँ पे उठ के आज बता दे कि 5 सालों में जमात का एक भी अजलास हुआ हो, कोई सिंगल अजलास हुआ हो जहाँ पे मुशावरत की गई हो कारकुनों से, या उनकी राय ली गई हो, या उनके मसाइल सुने गए हो। आज 5 साल के बाद आपको याद आ गई कि जमात है, और टिकट वो कहते हैं कि ये दोनों जमात से भी फारिग हो जाएंगे और बरादरी से भी फारिग हो जाएंगे और मेरे बेटे के पास जमात रह जाएगी। आपको ये जमात मुबारक, आपको ये टिकट मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मानना ये है, मेरी जमात मेरा टिकट, ये अवाम है तो ये लोग। तीसरी बात जो मैं करना चाह रहा था, मैं आज मेरा प्रोग्राम था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातें सामने लाऊं, लेकिन वालिद साहब की तरफ से मुझे मना किया गया, बुजुर्गों की तरफ से। मैं कोई तलखी पैदा नहीं करना चाहता। राजा साहब मेरे घर का हिस्सा है, मेरे बुजुर्ग हैं, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। बचपन से मैं उनको देख रहा हूं। उन्होंने कल कहा कि मैं ताया हूं शादाब का, काश वो ताया बन के दिखाते।
آپ میرے تایا ہیں, ایاز میرا بھائی ہے, وہ ہمیشہ اس گھر کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. انہوں نے آخری بات کی کہ اگر میں جیت گیا, اگر ایاز جیت گیا تو یہ فارغ ہو جائیں گے حلقے سے. راجہ صاحب, عزت ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ لینا چاہے, پوری دنیا زور لگا لے, کچھ نہیں لے سکتی. الحمدللہ ہم نے ہمیشہ, انہوں نے ایک اور بات کی, میں آخری دفعہ انشاءاللہ آج کے بعد رنگ صاحب کے بارے میں اسٹیج سے بات نہیں کروں گا. آخری دفعہ یہ کچھ چند باتیں تھی, میں وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کے گھر گیا, ان کو سمجھایا, ان نے میرے ساتھ زیادتی کی. کیا یہ زیادتی ہم نے کی کہ 85 سے لے کے 2021 تک آپ کے کارکن, آپ کے بے لوث سپاہی بنے رہے, جہاں پہ آپ کا پسینہ گرا وہاں پہ ہم نے اپنا خون بہایا؟ کیا یہ زیادتی کی ہم نے آپ کے ساتھ؟ ہم نے آپ نے جانی مالی ہر طرح کی سپورٹ, میرا گھر ہمیشہ آپ کا سیکریٹ بنا رہا. کل آپ تمام بھائیوں کو پتہ ہے 3-4 دن سے پوسٹ لگ رہی تھی فیس بک پہ کہ راجہ صاحب آ رہے ہیں خان ہاؤس اقبال سکندر صاحب کو منانے کے لیے, اور ان کی طرف سے لگ رہی تھی, ان کی ٹیم کی طرف سے وہ پوسٹیں لگ رہی تھی. ہمیں کیا معلوم تھا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں؟ ہمیں تو نہیں بتایا, ہم نے فون کر کے. اور ان پہ یہی تحریر لکھی ہوتی تھی کہ گھر جا رہے ہیں منانے کے لیے اور یہ بیٹھ جائیں گے ان کے آتی. ہم نے پہلے دن سے وعدہ کیا تھا آپ سب لوگوں سے کہ ہم مشاورت سے چلیں گے. جب آپ اگر کہیں گے بیٹھ جائیں تو ہم بیٹھیں گے, باقی جو مرضی آ جائے, نواز شریف صاحب بھی آ جائیں, ہم نہیں بیٹھیں گے. راجہ انصار صاحب کا یہ فرض بنتا تھا, یہ بہت اچھی بات ہے, اس میں بری بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کے گھر گیا. وہ گھر آئے, انہوں نے اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلایا, اپنے بیٹے کو سپورٹ کروانے کے لیے ہمارے گھر آئے, انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. ہمارے مذاکرات ہوئے, وہاں پہ بیٹھ کے سیاسی گفتگو ہوئی ساری. ہم نے ان کو صاف بتا دیا کہ ہم نہیں چل سکتے, آپ کا جو یہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہم وہ نہیں مانتے. ایاز نصار کے ساتھ, ذات کے ساتھ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, آپ کی طرز سیاست کے ساتھ ہمیں اختلاف ہے, اور صرف ہمیں اختلاف نہیں ہے, ہم حلقے کی عوام ہیں, حلقے کے جو لوگ ہیں, جو مسلم لیگ نون کے کارکنان ہیں, وہ متنفر ہیں آپ لوگوں سے. وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے. آپ نے ان کو 5 سال بالکل پوچھا نہیں, ان کو نظر انداز کیا. آج وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے تو آپ بیٹھ جائیں. تو اس لیے ہم کھڑے ہوئے, ان کی آواز بن کے سامنے آئے. اس لیے ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آواز سنیں اور یہ ٹکٹ عوام کے حوالے کریں, اور عوام جسے چاہے گی وہ ٹکٹ دے, اور آپ بھی اس کے ساتھ ہوں. جس طرح عوام آپ کو عزت دی ہے, آپ بھی ایک دفعہ عوام کو عزت دیں. اس بات پہ بات ختم ہوئی, انہوں نے کہا کہ میں بات کروں گا, چلے گئے. جب وہ آئے اس وقت سے لے کر آخر تک وہاں پہ میڈیا میں خبریں چلنا شروع ہو گئی کہ راجہ انصار صاحب خان ہاؤس پہنچ گئے, مذاکرات جاری ہیں. جب وہ چلے گئے, یہ صافی بھائی میرے یہاں پہ موجود ہیں, ہم نے مجھ سے پوچھا کہ مذاکرات کامیاب ہوئے ناکام ہوئے. میں نے ان کو بتایا کہ ناکام ہو گیا. ہم نے کہا ہے ان کو کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ چل سکتے. وہ خبر سمپل سے چلی ان کی, اور باہر آ کے انہوں نے بیان دینا شروع کر دیے کہ ہم نے تو سیاسی گفتگو ہی نہیں کی, ہم تو صرف عیادت کے لیے گئے تھے. اور وہ میرے ایک بھائی ہیں, میں بہت قابل قدر ہیں, شریف بھائی ہیں, ان کے نام سے منسوخ کر کے خبریں چلانا شروع کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. وہ 2 لوگ آئے تھے, انصار صاحب اور ایک ہمارے بھائی ہیں. اور میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا جھوٹ لوگوں کے سامنے. اور جو صحافیوں کے بارے میں پھر بات کی گئی کہ یہ صحافی بھی کریٹا کے صحافی اور پتہ نہیں دبئی کے کیا وہ برابر ہیں. اور بھائی آپ راجہ انصار صاحب سے فون کر کے تو پوچھیں, آپ کا راجہ انصار صاحب فون ہی نہیں اٹھاتے, آپ کو سیدھے منہ بات ہی نہیں کراتے, اور خود سے آگے یہاں پہ تنخواہ دار سپاہی بن جاتے ہیں اور آگے خبریں لگانے شروع کر دیتے ہو. پہلے بات کی تحقیق کیا کرو, سچ بات پوچھ لیا کرو ان سے. اتنی ہمت نہیں ہے, مجھ سے پوچھ لیا کرو. الحمدللہ میں کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا, جو سچ ہوگی ہمیشہ وہی بولوں گا. اور مجھے سمجھ نہیں آئی راجہ انصار صاحب نے کس بات کو زیادتی کہی کہ ان کے بیٹے کے ساتھ نہیں چل رہے. ہمارا موقف پہلے دن سے واضح ہے کہ راجہ صاحب آپ ایاز پہ لوگ مطمئن نہیں ہیں. آپ لوگوں کو دیکھیں, ان کے پاس جائیں, ان سے مشاورت کریں, اس کے بعد ٹکٹ جاری کریں. آپ سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہیں, آپ کی بات مانی جاتی ہے. آپ جس کا فیصلہ کریں گے یقیناً اسی کو ٹکٹ ملے گا. لیکن آپ اس بات پہ باضابطہ رہے کہ ٹکٹ ملے تو میرے بیٹے کو ملے اور کسی کو ٹکٹ نہ ملے. میں ہر جگہ یہ اسٹیج سے کہتا ہوں کہ اگر میرا رائٹ ٹیم بنتا تھا تو آپ دے دیتے راجہ عقیل صاحب کو, ایک سینئر موسٹ وہ یہاں پہ مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں. جتنی خدمات ان کی ہیں, ان کی شاید راجہ انصار صاحب کی بھی اتنی خدمات نہ ہو. حلقے میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں. مجھے نہیں دینا تھا, برادری سے باہر دینا تھا, چودھری وسیم مصطفی کو دے دیتے, راجہ نوید مروت کو دے دیتے. لیکن آپ نے باضابطہ رہے اور ٹکٹ جاری ہونے سے پہلے ایک دفعہ بھی آپ نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ میں ٹکٹ
کس کو ملنا چاہیے, کارکنوں کی رائے لینی چاہیے. آج آپ کو جماعت بھی یاد آ گئی, آج آپ کو برادری بھی یاد آ گئی. میں پھر کہتا ہوں کہ اب یہ منجن بکنے والا نہیں, جیسے ہمارے بزرگ راجہ اعظم صاحب نے بات کی. میں آخری دفعہ آج پھر کہتا ہوں کہ آئیں ہماری ٹیم کا حصہ بنے, ہمیں لیڈ کریں. آپ کی عزت اور وقار میں کمی نہیں آئے گی. انشاءاللہ آپ کی رہنمائی میں ہم یہ سیٹ جیت کے جائیں گے. پھر یہ بات آج میں واضح کر دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بات پہ قائم رہیں گے, اپنی ضد پہ قائم رہیں گے, انشاءاللہ اکیلا ٹکٹ لے کے آپ پھریں گے, عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. مجھے احساس ہے کہ وقت کافی ہو چکا, بات بھی کافی لمبی ہو گئی ہے, باتیں کرنے والی کافی ہیں. بنڈلی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ میں نے جب یہ ہم سب نے, ہمارے دوستوں بھائیوں نے جب یہ جدوجہد شروع کی, ایک نعرہ لگایا کہ یہ موروثیت کے خلاف ہم نے نعرہ لے کے نکلے فیلڈ میں, تو سب سے پہلے جو لوگ, جو نوجوان ہمارے قافلے میں شامل ہوئے, ہمارا دست بازو بنے, وہ الحمدللہ اس بنڈلی کے لوگ تھے. الحمدللہ بنڈلی نے پھر ثابت کیا کہ یہاں کے لوگ باغیرت, باجرت, باشعور لوگ ہیں, اور وہ ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دینے والے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں اس اسٹیج کی وساطت سے راجہ اعظم صاحب, آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ پہ جتنا پریشر تھا, آپ نے جس جرت, جس بہادری کا مظاہرہ کیا, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی اپنے فیصلے پہ. بنڈی والوں, آپ سب کا, آپ یہ قلعہ راجہ نثار صاحب کا ہوا کرتا تھا, اب یہ قلعہ الحمدللہ ہمارا ہے. انشاءاللہ اس قلعے میں بیٹھ کے ہم نے پورا کھریٹا فتح کرنا ہے. آپ کی محبت, آپ کی شفقت چاہیے. انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سیٹ انشاءاللہ ہم سب جیت کے اسمبلی میں جائیں گے, مظفر آباد میں جائیں گے. گجر برادری سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو مسائل ہیں آپ کے, انشاءاللہ اب ہم آگے جتنا بھی ممکن ہوا, راجہ خالد صاحب نے بھی بات کی ہے, آپ کے مسائل اب ہمارے مسائل ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی جتنی بھی کوشش ہوئی وہ کوشش کریں گے. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہم اپنی طرف سے فل کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں. میں راجہ واجد صاحب فخر بنڈلی سلام پیش کرتا ہوں آپ کے بزرگوں کو, جنہوں نے آپ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیا. انشاءاللہ یہ ہاتھ آپ مٹھی بن چکے ہیں اور پورے حلقے میں ہم پھیل جائیں گے, اور انشاءاللہ یہ پی ٹی آئی والے اور پی 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 والے اس حلقے میں آپ نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. اسٹیج پہ بیٹھے میرے تمام بزرگ, میرے قائدین, ان کا جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے, انشاءاللہ آج میں اسٹیج کی وساطت سے بتاتا چلتا ہوں کہ آج راجہ محمود صاحب, راجہ فریاد صاحب, راجہ اعظم صاحب ہمارے قافلے میں شامل ہوئے. انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر مسلم لیگ نون کی جو کریم تھی وہ اسٹیج پہ بیٹھی ہوگی انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر میں آپ تمام بھائیوں کا, دوستوں کا, بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بینر پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے, اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اب ہوائیں کریں گی روشنی کا فیصلہ, جس دیے میں دم ہوگا وہ دیا ہے رہ جائے گا. والسلام, بہت شکریہ.